السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منگل کا پیغام، شکر گزاری اور مثبت سوچ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج منگل کا دن ہے۔ ایک نیا دن، ایک نیا موقع، ایک نئی صبح۔ یہ دن ہمیں ایک بہت قیمتی سبق دیتا ہے، اور وہ ہے شکر گزاری اور مثبت سوچ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اکثر اپنی کمیوں اور مشکلات پر نظر رکھتے ہیں اور ان ہزاروں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ شکر گزاری کی حقیقت۔ شکر گزاری صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ شکر گزاری 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ دل کا شکر، دل میں یہ یقین رکھنا کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ زبان کا شکر، سیکنڈ ہے زبان کا شکر الحمدللہ اور دوسرے الفاظ کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا۔ تیسرا ہے عمل کا شکر، نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا۔ اگر ہمیں آنکھیں ملی ہیں تو ان کا شکر یہ ہے کہ حرام نہ دیکھیں۔ اگر زبان ملی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں بلکہ ذکر اور حق کی بات کریں۔ اگر دولت ملی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ غریبوں پر خرچ کریں۔ یہی اصل شکر گزاری ہے۔ قرآن میں شکر کی فضیلت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار شکر کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ یعنی شکر کے نتیجے میں نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری کے نتیجے میں نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شکر گزاری۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر سب سے زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شکر گزاری صرف لفظوں میں نہیں بلکہ عمل میں تھی۔ مثبت سوچ۔ شکر گزاری انسان کے دل میں مثبت سوچ پیدا کر دیتی ہے۔ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے
وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے، وہ مشکلات میں بھی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھلائی رکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے زندگی میں شکر گزاری کیسے اپنائیں؟ ہر صبح شکر کے الفاظ سے دن شروع کریں۔ جب آنکھ کھلے تو کہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ روزانہ 3 نعمتوں پر غور کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے سوچیں، آج اللہ نے مجھے کون سی 3 نعمتیں عطا کیں۔ شکایت کم، شکر زیادہ۔ جتنا ہم شکایت کرتے ہیں اتنی ہی ناشکری بڑھتی ہے، جتنا شکر کرتے ہیں اتنا سکون بڑھتا ہے۔ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہ کریں، بلکہ اپنی نعمتوں پر غور کریں۔ صدقہ اور خیرات۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ایک اور واقعہ میں پیش کرتی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ شکر گزاری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ سخت بیمار ہوئے، مال و دولت چھن گئی، اہل خانہ فوت ہو گئے، لیکن پھر بھی زبان پر صرف یہ تھا الحمدللہ الحمدللہ، اور صبر و شکر کے نتیجے میں اللہ نے دوبارہ سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی شکر کرنا چاہیے، کیونکہ مشکل کے بعد آسانی لازمی آتی ہے۔ جدید دور میں شکر گزاری کیسے کریں؟ آج کے دور میں انسان کے پاس سہولتیں ہیں جو پچھلی قوموں کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ بجلی، پانی، انٹرنیٹ، گاڑیاں، ہسپتال، تعلیم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن افسوس ہم جتنا زیادہ پاتے جا رہے ہیں اتنے ہی زیادہ ناشکر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک فون خراب ہو جائے تو شکایت شروع، ایک خواہش پوری نہ ہو تو دل بے سکون، حالانکہ اصل سکون اس وقت آئے گا جب دل الحمدللہ کہنے کا عادی بن جائے گا۔ آج کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ منگل کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نعمتوں کو پہچانو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکر کرو، مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، شکایت کی بجائے شکر کو عادت بناؤ۔ اختتامی دعا۔ یا اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہمیں ناشکری سے بچا۔ یا اللہ، ہماری زبان کو ہمیشہ الحمدللہ کہنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو سکون، ایمان اور برکتوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔